جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پیاس سے نڈھال ہونے لگے، تو ایک صحابی نے عظیم الشان کام کیا جس سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ کون تھے وہ صحابی؟ وہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک عظیم تاجر اور دولت مند انسان تھے، اور ایک عظیم تاجر کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی نے ایک بہت بڑا فائدے کا سودا کیا جس کے بدلے میں ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت میٹھے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ میں چند ہی کنویں ایسے تھے کہ جن کا پانی میٹھا اور پینے کے قابل تھا، جن میں سے سب سے مشہور کنواں بئر روما تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ بہت سخت مزاج تھا، مسلمانوں کو ایک قطرہ پانی بھی مفت فراہم نہیں کرتا تھا۔ وہ مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں بیچتا تھا، اور مسلمان اپنا سب کچھ مال و دولت مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ ان کے پاس مہنگے داموں پانی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی اس تکلیف اور پریشانی سے بہت غم زدہ تھے۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں مسلمانوں سے خطاب فرمایا اور ایک بہت بڑا اعلان فرمایا کہ کون ہے جو بئر روما کو خرید کر اس کا ڈول مسلمانوں کے ڈول سے ملا دے، یعنی اس کا پانی مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور اس کے بدلے اللہ اسے اس سے بہتر یعنی جنت میں بہترین چشمہ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام یہ اعلان سن کر خاموش رہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ یہ چشمہ خرید سکے، کیونکہ یہ چشمہ بہت مہنگا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی، جو کہ اس وقت کے بہت بڑے دولت مند انسان تھے، فوراً کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ چشمہ خریدوں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، یہ کنواں بیچ دو، لیکن اس یہودی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہ میری کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، میں اسے ہرگز نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی ایک بہت عظیم تاجر تھے، اور عظیم تاجر کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ انہوں نے اس یہودی سے ایک عظیم اور منفرد سودا کیا۔ انہوں نے فرمایا، اچھا تم پورا کنواں نہ بیچو، آدھا کنواں بیچ دو۔ یہودی بولا، آدھا؟ وہ کیسے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور ایک دن میرا۔ یہودی نے سوچا کہ حضرت عثمان ایک بہت بڑے تاجر ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ لوگ آئیں گے اور اگلے دن وہی لوگ میرے پاس آیا کریں گے، اس لیے وہ اس سودے کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ سودا 12,000 درہم میں طے پایا، جو اس وقت کی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، وہ پورے مدینے میں اعلان کروا دیتے کہ آج جتنا چاہے مسلمان مفت پانی لے جا سکتے ہیں۔ لوگ دوڑے دوڑے آتے اور اپنے گھر کے برتنوں کو بھر کر اتنا پانی جمع کر لیتے کہ وہ 2 دن کے لیے کافی ہوتا۔ اگلے دن جب یہودی کی باری آتی تو کوئی بھی اس سے پانی لینے نہ جاتا، کیونکہ لوگوں نے کل ہی 2 دن کا مفت پانی بھر لیا تھا۔ یہودی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ آخر کار وہ یہودی خود ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور گڑ گڑا کر بولا، تم نے میرا کاروبار ٹھپ کر دیا، اب باقی کا کنواں بھی تم ہی خریدو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، ٹھیک ہے، باقی کا کنواں بھی 8,000 درہم میں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، عثمان، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایسے چشمے تیار کر دیے ہیں جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔
مدینہ منورہ میں آج بھی یہ چشمہ موجود ہے اور اس کے آس پاس کھجوروں کے باغات ہیں جو حضرت عثمان کے نام سے وقف ہیں۔ سعودی حکومت کے بینکوں میں حضرت عثمان بن عفان کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے۔ ان باغات کی آمدنی سے غریب اور مستحق مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی واقعات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارا چینل روح اسلام سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔